میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما محترمہ مہر بانو قریشی صاحبہ. اس سے پہلے آپ گفتگو سن رہے تھے میاں جاوید لطیفی کی, جنہوں نے قریشی صاحبہ انہوں نے گفتگو کا اختتام عمران خان صاحب کے خط کے اوپر, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خط جو ہے اس میں پی ٹی آئی کے رہنما اور پی ٹی آئی خیرات مانگ رہی ہے. جن اداروں کا نام لے کے آپ تانے دیا کرتے تھے انہی اداروں سے آپ رہائی کی خیرات مانگ رہے ہیں. تو یہ خط کیوں لکھا؟ پالیسی شفٹ ہے, کیا ہے؟ کیوں آپ اس طرح کی مطالبات ان سے کر رہے ہیں؟ جو خط کے ایکچوئل منظر جاتے ہیں وہ ابھی تک سامنے تو نہیں آئے. اس کے اندر کیا لکھا ہے صرف کیس سرائے ہیں, مطلب ایک لوگ تھوڑا سا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے, مگر خان صاحب نے جو باتیں لکھی ہیں خط میں یا جو کہا ہے اس میں رہائی کی بھیک تو کوئی نہیں مانگ رہا. ہمیں اس وقت ملک کے لیے ہم ایک تشویش ہے. آپ دیکھیے آپ کے بارڈرز پر کیا ہو رہا ہے, آپ کے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں ایک سرج ہے, مگر ہماری توجہ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے اوپر ہے, اس کے ورکرز کے اوپر ہے, ان کی ایکٹیویٹیز پہ, ان کے واٹس ایپ پہ, ان کی کمیونیکیشن, ان کی موومنٹ پہ. اگر یہی توجہ ہم یہاں سے ہٹا کر دہشت گردوں پہ صرف ڈال دیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں توجہ نہیں ہے, مگر اگر سول فوکس اس ملک کا دہشت گردی کو لڑنے میں ہو تو شاید ہمیں اس پہ زیادہ کامیابی ملے. خان صاحب کے خط میں یہ بات تو لکھی ہے نا کہ آپ دہشت گردی کے ساتھ تبھی لڑ سکتے ہیں جب عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہو. یہ انہوں نے بالکل کہا ہے, انہوں نے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا ہے, پاک فوج اور عوام کے تعلق کی اہمیت کو بیان کیا ہے, which is commendable. بٹ جو آپ توجہ کی بات کر رہی ہیں تو فیکٹ اینڈ فگر یہ کہتے ہیں کہ جو گزرا مہینہ ہے اس میں اس سے پچھلے مہینے کی نسبت زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے, اور توجہ کا عالم یہ ہے کہ ہم نے 35 سیکیورٹی اہلکار ہمارے شہید ہوئے ہیں. یہ توجہ ہے تو شہید ہوئے ہیں نا, اور ملک بھر میں ایک مہینے کے اندر 74 حملے ہوئے ہیں دہشت گردی کے. KP سب سے ٹاپ سرحدوں کے اوپر. تو یہ جو میرا سپاہی جوان افسر قربانی دے رہا ہے, یہ توجہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اسی جوان سپاہی کی جو قربانی ہے اس کا درد ہمیں بھی ہے. جب بھی ایک خبر آتی ہے, جیسے کل خبر آئی, دل دہل جاتا ہے. آپ ان بچوں کا سوچتے ہیں, ان ماؤں کا, ان بیواؤں کا سوچتے ہیں کہ جن کے گھر والے شہید ہوئے, وہ یہ قربانیاں دے رہے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں فرنٹ لائن پہ. مگر فرنٹ لائن سے پہلے کیا آتی ہے؟ انٹیلیجنس. اگر کہیں پر دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ دنیا بھر میں ایک انٹیلیجنس فیلئر کہا جاتا ہے یا انٹیلیجنس گیپ کہا جاتا ہے. تو وہ گیپس ہیں جو ہمیں مضبوط کرنے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان شہید نہ ہوں. ہم لڑ تو رہے ہیں فرنٹ لائن پہ, پر فرنٹ لائن سے پیچھے ہمیں اپنی انٹیلیجنس کو مضبوط کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ویسے یہ کیا ہوا, کبھی آپ اس حکومت کو نہیں مانتے تھے, پھر آپ نے مذاکرات کی حامی بھری اس حکومت کے ساتھ, ریٹن مطالبات دیے, مذاکرات میں گئے. اس سے پہلے ایک حکومت باقاعدہ نہ کرتی یا مذاکرات سے نکل آئے؟ ہم تو حکومت کو آج بھی نہیں مانتے. ہمارا تو آج بھی ماننا ہے یہ حکومت ایک اردلی ہے. جو عوام کے ووٹ سے نہیں آئے, جن کو فارم 47 تھما دیے گئے ہوں, تو وہ غلام ہی ہوئے نا. تو پھر آپ نے انہیں تحریری مطالبات کیوں دیے؟ ہم نے تحریری مطالبات اسی لیے دیے کہ ایک جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے گفتگو نہیں کرتی. ہم بتانا چاہتے تھے کہ ہم ملک کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو اول رکھتے ہیں, اور ہم یہاں پر بھی آئیں گے. ہم گو کہ ہم ان کو نہیں مانتے, گو کہ ہم اس پارلیمان کو بھی نہیں مانتے. ہم پھر جب آپ نے ریٹن فارم میں اپنی ڈیمانڈز دی, ہم نے آپ نے ان کے ساتھ دو چار نشستیں کی. بالکل اس سے پہلے کہ حکومت کا آپ کو فارمل نیگیشن آتی, ہاں نہ کا جواب ملتا, آپ کی پارٹی ان مذاکرات سے واک آؤٹ کر گئی. کیونکہ صاف ظاہر تھا کہ وہ راضی نہیں تھے, وہ کسی بات پہ آمادہ نہیں تھے. دیکھیے جامی صاحب, ہمارے مطالبات تو صرف یہ دو نہیں تھے. نہیں, لکھے دو تھے. ہمارے ویسے تو بہت سارے مطالبات ہیں. ہماری مینڈیٹ کی چوری کے حوالے سے بھی مطالبات ہیں, ہمارے 26ویں آئینی ترمیم اور اب جس طرح قانون سازی کی جا رہی ہے اس کو لے کر ہمارے بہت تحفظات اور مطالبات ہیں. مگر ہم نے ان کو بیک برنر پہ ڈالا. ہم نے سنجیدگی کا اظہار کیا کہ یہ دو جو چیزیں ہیں یہ بڑی آسانی سے اور بہت جلد کم وقت میں ہو سکتی ہیں. حکومت اس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ اگر تو وہ یہ کرنا چاہتے ہیں, اگر کوئی آمادگی ہے تو اس سے ان کی سنجیدگی کا ہمیں تعین ہم کر سکیں گے. اور ہم نے یہی تعین کیا کہ وہ ان دو کے پہ بھی ہم نے کہا چلے سب سے پہلے آپ جوڈیشل کمیشن کی تو حامی بھریں. وہ تو TORs کی کیا بات ہوتی ہے, وہ تو اس کی حامی بھرنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو اس سے ان کی سنجیدگی صاف ظاہر ہے. اور یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے 9 میں اور خاص طور پہ 26 نومبر کا, اس سے ہم قطعاً پیچھے نہیں ہٹیں گے اور نہ ہی ہٹ سکتے. 26ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی. بالکل آئی. پے کا آرڈیننس بھی آ گیا. بالکل آیا. ہم سب اس سے متاثر ہوں گے, عام شہری بھی ہوں گے. ہر کوئی.
اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز بھی آ گئے, کورٹ پیکنگ بھی ہو رہی ہے, ٹرانسفر ہوا ہے. چیف جسٹس اس کی تائید کی ہے بائی دا وے, چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے اوائل لوگوں. اس کے بعد آپ کے مذاکرات بھی فیل ہو گئے. سو واٹ آر یو گائز اپ ٹو ناؤ؟ آپ پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ یہ تو میں نے جو 3-4 چیزیں بیان کی ہیں, اس سے لگتا ہے کہ یہ وہ سیٹ اپ ہے, بندوبست ہے جو لگ چکا ہے, ان پلیس ہے, ان ایکشن ہے. آپ بالکل سو اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل درست بات کریں. دیکھیں جب 26ویں آئینی ترمیم لائی بھی جا رہی تھی, ہم نے اس کو اپوز کیوں کیا؟ کیونکہ ہمیں یہی خدشہ تھا کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے پارلیمان کو, تو آپ نے دیکھیے پہلے دن سے ربر سٹیمپ تھی, پھر آپ نے دکھا دیا جس طرح آپ نے وہ ترمیم کی, جس طرح آپ جو آپ کے ساتھ بھی آپ کے حکومتی اور آپ کے جو اتحادی ایم این ایز تھے, جس طرح آپ ان کو لے کر آئے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس چیز پہ ووٹ کرنے آ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا مسودے میں کیا ہے. اس کے بعد جس طرح آپ لوگوں کے پیچھے گئے, لوگ نہیں ملے تو ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا, لوگوں کو مجبور کیا. پیکا کا علم ہوگا؟ ہاں نہیں, پیکا کا بھی علم نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک ان کو آج بھی پتا ہے کہ انہوں نے کیا پاس کیا ہے. تو آپ نے پارلیمنٹ کو تو ربر سٹیمپ بنا دیا, پارلیمنٹ کا تو نہ اہمیت رہی نہ تقدس, سب چھوڑ دیں, وہ باتیں ہیں. اس کے بعد آپ جس طرح آپ نے جوڈیشری کو, عدلیہ کو محکوم کر دیا ہے, یہ تو آپ کے جوڈیشل آرڈر کیا کانسٹیٹیوشنل آرڈر کا تہس نہس ہو گیا نا. آپ کے جو آئینی سپرٹ ہے, یہ تو کانسیکوینسز جو آپ بیان کر رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ کہ اس سب کے ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے پاس اب کیا آپشن ہے؟ پی ٹی آئی کا اگلا جو مجھے تو لگتا لاہ عمل ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سب کے بعد اب فوری رہائی اہم رہنماؤں کی مشکل ہو گئی ہے؟ بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. رہائی مشکل نہیں ہے, رہائی ناممکن ہے اس وقت. رہائی ناممکن ہے کیونکہ دیکھیے بند عدالتوں میں تو ویسے ہی فیصلے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمیں جو امید تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب کھلی عدالت میں آئیں گے تو وہاں سے انصاف ملے گا, مگر ان عدالتوں سے جہاں پر اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ترین جج کو آپ ڈیموٹ کر کے آپ امپورٹ کر رہے ہیں ایک جج کسی اور ہائی کورٹ سے. اور یہ ماضی میں آپ کو تاریخ میں اس کی مثال وہیں پر ملتی ہے کہ جب پی سی او کے تحت ججز لائے گئے تھے. تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے نا, یہ پی سی او پرو میکس ہے, مگر پی سی او ایک مارشل لاء کے, ایک اعلانیہ مارشل لاء کے دور میں لگا تھا, اور آج 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پارلیمان کے ذریعے لگائی گئی ہے. جسٹس اقبال حمید الرحمان بھی لاہور ہائی کورٹ میں تھے, وہ 18ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے, تب پی سی او نے ایکشن نہیں تھا. وہ نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہے بلکہ وہ سپریم کورٹ بھی گئے, اینڈ دین ہی ہیڈ ٹو ریزائن فار سرٹن ریزنز. What are those reasons? آپ ڈھونڈیں, چلے دیکھیں گے. میں ان سے واقف نہیں ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف نہ پی سی او بلکہ 3 مثالیں ہیں کہ ججز ٹرانسفر. بری بات ہے اگر سندھی بولنے والا ایک جج جو ہے سومرو صاحب, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئے ہیں. ایک بلوچی زبان بولنے والے بلوچستان سے جج صاحب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئے ہیں. ایک پنجابی جج صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز بیٹھے ہیں وہ کیا پاکستانی نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. میں نے بری بات کیا اس میں بری بات نہیں ہے. بری بات اس میں صرف یہ ہے کہ آپ چنتخب کر رہے ہیں ججز کو.